نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کا ایک بہترین اور افضل عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اعتکاف ہے. ویسے تو اس عظیم مہینے کے جتنے اعمال بھی ہیں سبھی کے اندر بہت بڑی خیر موجود ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سراپا اخلاص ہے. آپ ویسے نماز پڑھیں، آپ ویسے دیگر فرائض اور واجبات ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن اعتکاف کے اندر صرف بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح ایک دین کا جو بہت اہم رکن ہے کہ عمل تو ہو لیکن عمل کے اندر اخلاص بھی ہو، نیت خالص ہو. تو نیت انسان اعتکاف کے اندر بہت اچھے انداز سے خالص کر سکتا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکتا ہے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں. ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو اخلاص کا ہونا یہ ہر عمل کی بنیاد ہے. تو قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا اس میں جہاں انسان کے اعمال کی گنتی ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہیں اس کے معیار کو بھی چیک کیا جائے گا کہ اس شخص نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں اتنی نمازیں ادا کی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی دیگر عبادات کی ہیں، صدقات خیرات کی ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا معیار کتنا تھا؟ اخلاص تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان قائم کر دیں گے اور اس میزان میں اعمال کی گنتی کے بعد 2 چیزوں کو تولا جائے گا. ایک عمل کے اندر اخلاص کتنا تھا اور دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. تو اعتکاف کے اندر ایک بہترین موقع ہوتا ہے معتکف کے لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. قیامت کے دن آج دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں اور ظاہری طور پر
ہم سب کی نیت اچھی ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میری نیت آپ نہیں جانتے، آپ کی نیت میں نہیں جانتا۔ قیامت کے دن یہ نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی، کہ دلوں کے پوشیدہ راز بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا جس دن پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کون سا عمل کس لیے کیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ کھول دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے۔ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، اور یہ مشکل مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اعتکاف کے ذریعے، کیونکہ اعتکاف جب بندہ اعتکاف میں ہو، اپنے خیمے میں ہو، اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ویسے تنہائی ایک آزمائش ہے، اگر انسان عام روٹین کے اندر ہو تو تنہائی آزمائش ہے، اس لیے کہ اس پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، بالخصوص آج کے پرفتن دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، کسی بھی وقت شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، یا دیگر کوئی معاملہ ہے۔ لیکن یہ مسجد کا بڑا پرسکون اور مقدس ماحول، اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے مقدس جگہ پر انسان موجود ہے، اور اس جگہ پر بھی ایسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر انسان اس کو ضائع کرنا چاہے تو اس کو شاید احساس بھی نہیں ہوگا، اور یہ 8-10 دن ایسے ہی نکل جائیں۔ معتکفین اور معتکفات، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے اعتکاف کو چیک کریں کہ اب تک کا جو اعتکاف ہے اس میں روٹین کیا ہے۔ اگر تو نمازوں کے اوقات، طعام، سحری اور افطار کے اوقات، نماز تراویح، قیام اللیل کے اوقات، دروس کے اوقات، ان کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں اگر تنہائی ہے، گوشہ نشینی ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعائیں ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، تو پھر اعتکاف کا مقصد انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے، کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ دیر کسی سے باتیں کر لیں، 5-10 منٹ قرآن بھی پڑھ لیا، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا، پھر اسی طرح کچھ دیر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، تھوڑی بہت عبادت کر لی، تو جو آپ کے حصے میں ایک بہت بڑی خیر آنے والی تھی اس سے آپ محروم ہو۔ اعتکاف ہے ہی تنہائی کی عبادت، جو اجتماعی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، ظاہر ہے سحری، افطاری وغیرہ کے اوقات ہیں، تو ان میں اجتماعیت تو ایک جائز حد تک عمل ہے اور ایک ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہے اس میں کیا روٹین ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا، آپ خلوت نشین ہو جاتے ہیں، آپ سب سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ان پورے 10 دنوں میں آپ اسی معمول کو اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو لہذا اعتکاف کے اندر اللہ رب العزت کے حضور
گڑ گڑایا جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ تلاوت قرآن مجید جو اس مہینے کا عظیم ترین عمل ہے، حتیٰ کہ نوافل سے بھی زیادہ افضل عمل رمضان المبارک میں تلاوت قرآن۔ فرائض کے بعد جتنے بھی مستحب اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، ان میں سب سے افضل عمل رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت۔ بعض احباب سوچتے ہیں، بعض سوال کرتے ہیں علماء کرام سے کہ اب تراویح تو ادا کر لی، اب کیا کریں؟ 10 بجے 11 بجے نماز تراویح سے فراغت ہو گئی اور اب فجر تک کا ٹائم ہے، وتر تک کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس میں کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب قیام اللیل کر لیتے تھے رمضان المبارک میں تو سیدنا جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے اور نماز فجر تک، سحری کے وقت تک جبریل علیہ السلام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ تو آپ رات کے اس حصے میں تلاوت قرآن مجید کریں، جتنا زیادہ تلاوت کریں گے اتنا آپ کے لیے مفید ہے۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہوں۔ انسان سوچے کہ ایک رات میں جو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر ایک رات میں ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس کے ایک عمل کرنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کتنی بڑی خیر انسان کے حصے میں آئی۔ اس کی کیلکولیشن کر کے دیکھیں ذرا، کتنا اللہ رب العزت کی رحمت ہے معتکف پر کہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اور یہ ایک شرعی مطلوب ہے، شریعت کے اندر اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے گا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو مطیع کرے گا، اس حال میں کہ وہ محسن ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا۔ احسان کون سا؟ یہ وہ احسان نہیں جو ہم دنیا میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں، بلکہ وہ احسان کہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول مل احسان، احسان کیا ہے؟ پہلے سوال کیا اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ پھر سوال کیا ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیں۔ پھر سوال کیا احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اعتکاف کے اندر اللہ کی عبادت ایسے ہو، تلاوت قرآن مجید ایسے ہو، اللہ کے حضور دعائیں ایسے ہو کہ گویا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ اعلیٰ درجہ اپنے ایمان کا نہیں بنا سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا، وہ تمہیں دیکھ رہا۔ تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو، اللہ کی حضور دعائیں کرو، اور اس استحضار کے ساتھ، اس حضور قلبی کے ساتھ، حضور ذہنی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی حضور اپنی دعائیں بھیجتے ہیں۔ اس میں کوئی شیطان کا حملہ نہیں ہوگا کہ فلاں مجھے دیکھ رہے، فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ خلوت میں نہ ہوں، جلوت میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، شیطان آپ کی نیت کو خراب کر سکتا ہے، لیکن جب آپ خلوت میں ہیں، اعتکاف کے اندر ہیں، اپنے خیمے میں ہیں، کوئی آپ کی نیت کو خراب نہیں کرے۔ اور یہ ان بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اعتکاف میں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خلوت کو بھی خراب نہ کریں، وہ آپس میں بھی ہر ایک اپنی خلوت میں رہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے الگ الگ خیموں کا اور ہر ایک کو خلوت میسر کی گئی ہے، لیکن اس خلوت کو ختم کر کے اجتماعیت کا ماحول پیدا کر،
4-5 معتکفین ایک ساتھ ایک ہی خیمے کے اندر جمع ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں دینی مسائل کے لیے 11 مہینے موجود ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ضروری چیز ہے، اعتکاف کے حوالے سے مسئلہ ہے، کوئی ضروری واجبات مستحب اعمال ہیں، اس کے لیے علماء کرام روزانہ کی بنیاد پر ہی مساجد میں آتے ہیں، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ لیکن دینی حلقہ قائم کرنا یہ انفرادیت کو توڑنے والی بات ہے۔ اجتماعیت ہونی چاہیے، اجتماعیت نہیں ہونی چاہیے، انفرادیت ہونی چاہیے۔ تو اجتماعیت ہوگی تو اعتکاف کا مقصد ختم ہوگا۔ اعتکاف انفرادی عبادت ہے، لہذا جو اجتماعی اعمال ہیں، جو فرائض وغیرہ دیگر اعمال ہیں، ان کے علاوہ معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے خیمے میں رہے اور خیمے میں خلوت کے اندر اپنے تمام اعمال کو سر انجام دے۔ تو تنہائی جو ہے اگر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہو تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ کتنی بڑی سعادت سمیٹتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تنہائی کے اندر اکیلے اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کے آگے گڑ گڑایا، دعا کی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو لہذا اس عظیم ترین عمل میں اپنی آخرت کو یاد کریں۔ دیکھیں یہ جو اعتکاف ہے، یہ خیمہ جو آپ کو مہیا کیا گیا ہے، یہ دراصل یہ آگے کی تیاری ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے ہر ایک آپ کے ساتھ ہے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، لیکن جو ہی یہ سانس رکے گی، موت کا غرغرہ آئے گا، سکرات کے لمحات طاری ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ جتنے مشکل مراحل ہیں برزخ کے، قیامت کے، آخرت کے، جنت کے داخلے تک، سب انسان تنہا عبور کرے، اکیلا ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا اس کے، ہر مقام پر اکیلا۔ موت کے سکرات طاری ہیں، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اکیلا ہے، اکیلا فیس کرے گا اس کنڈیشن کو۔ قبر کے اندر مدت مدید، سالوں، ممکن ہے صدیوں کی تنہائی ہے، اور پلس بند کمرہ، اندھیرا، ایک مشکل گھاٹی، ایک انتہائی مشکل سفر ہے، اور قیامت کے قائم ہونے تک کا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی کسی کا علم میں نہیں ہے۔ اس طویل سفر کی تیاری ان 10 دنوں کے اندر اپنے اعتکاف کو قبر کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے گزاری کہ ابھی تو یہ 10 دن ہیں، ابھی یہ سہولیات بھی ہیں، یہ لائٹنگ بھی ہے، یہاں پر بہترین ہر طرح کا انتظام ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ میرے وجود پر 4 اینٹیں لگا دی جائیں گی، 4 سیپ لگا کر مٹی سے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اندر کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوگا، کوئی اس میں نور نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عمل اچھا ہوگا تو اتنی روشنی ہوگی، اتنا نور ہوگا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اس تنہائی کو صحیح انداز سے گزار لیا تو یہ آپ کی قبر کے اندر نور ثابت ہوگی۔ انسان جب اٹھے گا، اکیلا اٹھے گا، اکیلا قیامت کی سختیوں کو فیس کرے گا، اس وقت کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں کہ بھاگ رہا ہوگا اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے۔ انسان کی کوشش ہوگی کوئی جائے جہنم میں جائے، جہاں گئی جائے میں بچ جاؤں۔ سورہ حاقہ کے اندر کیا منظر پیش کیا گیا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ آج اولاد سے کیسی چاہت ہوتی، کیسے انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور ہر ایک قربانی دے کر اپنی اولاد کی حفاظت چاہتا ہے، ان کے مستقبل کی حفاظت چاہتا ہے، ان کا معاشی، ان کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، معاشی طور پر مستحکم کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے
وہ چاہیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، چاہے وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ وصاحبتہ واخی، اپنے گھر والوں سے جن سے بڑی الفت رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چاہے گا چاہے میری اہلیہ میری زوجہ جائے جہنم میں لیکن میں بچ جاؤں۔ وہ اخی، بھائی جو دنیا کے اندر ہر مشکل موڑ پر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن یہ اکیلا ہوگا، اس کا بھائی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اتنے سخت معاملے میں ہوگا کہ اس کی چاہت ہوگی کہ بس میں بچ جاؤں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ملا کر بھی اگر میں بچتا ہوں تو بچ جاؤں، یہ سوچے گا اس وقت، تنہا اکیلا ان سب معاملات کو فیس کرے گا۔ لہذا میرے بھائیو، قیامت کے دن کی سختیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، قبر کی سختیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم ترین عبادت کو گزاریے، ان ایام کو گزاریے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیجئے کہ جو آپ کو ان تمام مراحل کے اندر، قبر کے اندر، قیامت کے دن آپ کے کام آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن، عائشہ 3 موڑ ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، 3 اوقات، 3 گھڑیاں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک، جب میزان قائم کیا جائے گا، قیامت کے دن میزان قائم ہوگا اور وہ میزان قائم کرنے والے سیدنا جبریل علیہ السلام ہوں گے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور عدل و انصاف کا ترازو ہوگا۔ اس ترازو کے اندر انسان کی نیکیوں اور گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی خوشحال زندگی گزارے گا، جنت میں جائے گا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تو اگر جس کے میزان ہلکے ہو گئے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں والا بھاری ہو گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما ہی، حاویہ کیا ہے، تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک سخت گرم کھولتی ہوئی نکلتی ہوئی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو یہ میزان کے مرحلے پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک اپنی نیکی اور اپنے گناہوں کے اس میں ہوگا، کیا وزن آتا ہے، کیا ریشو آتا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جب انسان کو اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہو، یا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں مجرموں کی طرح بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے ملے گا۔ 2 منظر قرآن بیان کرتا ہے، دائیں ہاتھ والوں کو تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالی، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور الٹے ہاتھ میں کیسے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کو نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، مطلب الٹے ہاتھ میں ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے مجرموں کی طرح، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، یہ لو تمہارا یہ پوری زندگی کا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے۔ جو پڑھے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ مجھے آج یہ کتاب نہ ملتی، یہ میری زندگی کی ساری فہرست، ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک اللہ کی اطاعت یا نافرمانی کے کاموں کی فہرست، یہ پوری بنا کر انسان کے نامہ اعمال کی اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اس موقع پر بھی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اعمال کی گنتی ہوگی، اور اچھا اگر نیکیوں کا تعداد زیادہ ہے تو دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا، گناہوں کی تعداد زیادہ ہے تو بائیں ہاتھ میں انسان کو نامہ ملے گا۔ اور تیسرا موقع کہ جب پل صراط قائم کر دیا جائے گا، ان تمام مراحل پر انسان اکیلا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اکیلا ہے، تنہا ہے، پل صراط قائم کر دیا جائے گا۔ جس نے بھی جنت جانا ہے، جس نے بھی جنت جانا ہے وہ اس پل کو عبور کر کے جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ہے چاہے کتنا نیک ہے، کتنا بزرگ ہے،
کتنا اللہ کا ولی ہے، ہر ایک نے اس پل کو عبور کر کے جنت جانا ہے۔ اور کیسا ہے، کیسا پل ہے یہ کہ جہنم کے اوپر قائم ہے، جنت کو جا رہا ہے، جنت اعلیٰ علیین میں ہے، جہنم اسفل سافلین میں ہے، جنت اوپر کے درجوں میں ہے، اوپر کی طرف ہے، اور جہنم نیچے کی طرف ہے۔ یہ نیچے سے اوپر جاتا ہوا پل ہے، اور کیسا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے اوپر پھسلان ہے، پیر رکھتے ہی پھسل جائے گا۔ جس کے جتنے جرائم ہوں گے، جس کے جتنے گناہ ہوں گے، وہ اس مطابقت سے اس پل کو عبور کریں گے۔ اگر دنیا کے اندر بہت اچھی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے پلک جھپکتے میں اس کو پل عبور کروا۔ جس طرح بجلی آتی ہے، آپ ادھر سے بٹن آن کرتے ہیں، ادھر سے لائٹ آن ہو جاتی ہے، ادھر سے بٹن آن کرتے ہیں آپ، ادھر سے فین آن ہو جاتا ہے، اس طرح پلک جھپکتے میں یہ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ ذرا تصور کریں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری کی شرح کرنے والے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے پل صراط کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا عجیب منظر اور نقشہ کیسا ہے۔ فرماتے ہیں بندے ذرا غور تو کر، ذرا غور تو کر کہ تو پل صراط کے سامنے کھڑا ہوا، اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، وہ آگ بھڑک رہی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، 70 درجے زیادہ گنا گرم، وہ آگ نیچے بھڑک رہی ہے۔ اور کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، کیا ہوتا ہے؟ کسی عمارت کے اندر آگ لگ جائے، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی آگ اتنا اندھیرا کر دی تھی ایک چھوٹی سی عمارت کے اندر، تو جہنم کتنی بڑی جہنم ہے، اور 70 درجے زیادہ گنا گرم ہے دنیا کی آگ سے، اس کا اندھیرا کتنا ہوگا اور تپش کتنی ہوگی۔ اے بندے تو یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس پل صراط پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک پل ہے، تو نے اس کو عبور کرنا ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز پل ہے، تو نے اس کو عبور کرنا ہے، اکیلے عبور کرنا ہے، تنہائی کے اندر عبور کرنا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو جن کا ایمان صحیح ہوگا، جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہوں گے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہوگا، دیگر اعمال اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس مشکل گھاٹی میں، اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرما دے، نور ہو جائے گا، عمل کا نور آ جائے گا، یہ روشنی ہو جائے گی، اور ہر مومن اپنے ایمان کے مطابق نور حاصل کر لے گا۔ جس کا ایمان، دنیا کے اندر گریڈ ہوتے ہیں نا، 10 گریڈ کا، 20 گریڈ کا، 25 گریڈ کا، جس کا جتنا گریڈ ہوگا، ایمان کا جتنا لیول ہوگا، وہ اتنے اعلیٰ معیار کے ساتھ اس کو عبور کر لے گا۔ اگر نور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی بہت مشکل مراحل ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک نے یہ عبور کرنا۔ پھر ان سب آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان ساری سختیوں کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا، وہاں بھی انسان اکیلا ہوگا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوگا۔ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، اور اس کے درمیان اور رب کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کسی کو ہم آگے کر دیتے ہیں، کسی کو فیس نہیں کر پاتے تو پھر کسی کو آگے کر دیتے ہیں، کسی بڑے کو آگے کر دیتے ہیں، کوئی سفارش لگا دیتے ہیں، نہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک نے اکیلے تنہا اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ 5 سوال احادیث میں بیان کیے گئے۔ پہلا، اپنی پوری عمر کا بتاؤ، عمر کہاں گزار کر آئے۔ پھر عمر کا ایک خاص حصہ، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، ہر طرح کی اس میں عنفوان شباب تھا، اس میں سہولت تھی، تمہیں بہترین زندگی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، بتاؤ نافرمانی میں گزاری ہے، اللہ کی اطاعت کی کہاں گزاری۔
علم دیا تھا، علم پر عمل کتنا کیا تھا، مال دیا تھا، بتاؤ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم میں سے ہر ایک نے ان سوالوں کے جواب دینا۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بہت مشکل مراحل ہے، تو اگر اس اعتکاف کی نعمت کی قدر کر لی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخرت کے مراحل ہمارے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر قیامت کے دن بھی خسارہ اٹھانا پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا